صرف بترال بسم اللہ الرحمن الرحیم قانون ہر دو حرف متجانسین اگر جمع شوند در اول کلمہ ثلاثی مجرد و رباعی ادغام منع است و در اول کلمہ ثلاثی مزید فی جائز است مطلقاً سوا مضارع و دران جائز است کے حاجت بس ودران تا جائز است کے حاجت بسوے حمزہ وصل نہ یفتد اگر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سبحان اللہ ہر دو حرف متجانسین اسے پنجابی دی فارسی جی اگر جمع ہو جائیں کلمہ ثلاثی مجرد اور رباعی کے اول میں تو ادغام منع ہے ایک گل اور کلمہ ثلاثی مزید کے اول میں جائز ہے یعنی ادغام جائز ہے مطلقاً واجب نہیں سوائے مضارع کے اور مضارع میں تب جائز ہے کہ حاجت حمزے وصلی کی طرف نہ پڑے منٹ لو شابہ ہر دو حرف متجانسین اگر جمع ہوں ثلاثی کلمہ ثلاثی مجرد اور رباعی کے اول میں تو ادغام منع ہے اور کلمہ ثلاثی مزید فی کے اول میں جائز ہے مطلقاً سوا مضارع کے اور اس میں تب جائز ہے کہ حاجت حمزہ وصلی کی طرف نہ پڑے اگر عام متجانسین در اول کلمہ نہ باشد و اول ساکن ثانی متحرک بود ادغام واجب است باوجود 5 شرائط اگر وہ متجانسین کلمے کے اول میں نہ ہوں تو پھر اس کی 2 صورتیں 2 میں سے پہلی اور اول ساکن ثانی متحرک ہو تو ادغام واجب ہے باوجود 5 شرائط کے منٹ لا اگر وہ متجانسین اول کلمے کے اول میں نہ ہو اور اول ساکن اور ثانی متحرک ہو تو ادغام واجب ہے باوجود 5 شرائط کے آگے چل اول کے متجانسین 2 حمزہ در کلمہ غیر موضوع علی التضعیف نہ باشن چون قراء کے در اصل قراء بود پہلی شرط یہ ہے کہ وہ متجانسین 2 حمزے موضوع علی التضعیف کے غیر میں 2 حمزے کلمہ میں جو کلمہ موضوع علی التضعیف کا غیر ہے باب تفعیل تفاعل کا غیر ہے اس میں وہ 2 حمزے نہ ہوں ہوئے تو ادغام نہیں کریں گے نہ ہوئے تو تب کریں گے جیسے قراء یون اصل میں قراء ان ہے 2 حمزے ہیں اور باب تفاعل تفعیل نہیں ہے لہذا ادغام نہیں کریں گے تو ثانی کو یا سے بدل دیا ہاں جی اول شرط وہ یہ کہ وہ متجانسین 2 حمزے کلمے میں کلمہ غیر موضوع علی التضعیف میں ہم دردمانہ نہ ہوں یعنی تفاعل تفعیل کے غیر میں ہوں تو پھر ادغام نہیں ہے ان میں ہوں تو پھر تو ایسا اعلیٰ تسا اعلیٰ جیسے قراء یون جو کہ اصل میں قراء تھا جی دوم کے متجانسین اول دوم آگے کا ٹورنا دوم کے متجانسین نہیں اول متجانسین کون لکھا ہے بچہ اول ہیں تو فائدہ کی بچنگی تیاری کی تھی جی دوم کے اول متجانسین ہا وقف نہ باشد چون اغزو ہلالن دوسری شرط یہ ہے کہ متجانسین کا جو پہلا ہے وہ ہا وقف کی نہ ہو تب ادغام کریں گے اگر ہا وقف کی ہوئی تو ادغام نہیں کریں گے جیسے اوغزو امر ہے اس کے ساتھ ہا لگا دیتے ہیں وقف کی ضمیر کی نہیں ہے آگے ہے ہلالن جی تو اوغزو ہلالن میں متجانسین ہیں پہلا ساکن ثانی متحرک بھی ہے لیکن ادغام نہیں کریں گے چونکہ پہلا متجانس ہا وقف کی ہاں جی
دوسری شرط یہ ہے کہ پہلا متجانسین متجانسین کا پہلا متجانسین کا پہلا ہا وقف کی نہ ہو، جیسے او گزو ہلالن یار کمال لڑے سموم آ کے اول متجانسین مدہ مبدلا مبدلا ابدالن جوازن نہ باشد، چون ری یا ویو کہ دراصل رے یا ویؤوا بودند۔ تیسری شرط یہ ہے کہ متجانسین کا اول مدہ جو بدلا ہوا ہو ابدال جوازی کے ساتھ، ایسا وہ مدہ نہ ہو جیسے ری یا میں دو یائیں پہلی ساکن ثانی متحرک، یو وا میں دو وائیں پہلی متحرک ثانی ساکن، پہلی ساکن ثانی متحرک، ساری شرطیں ہیں لیکن قانون جاری نہیں کریں گے کیونکہ اصل میں تھا رے یا یو وا، پھر یا کو ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلانا جائز ہے، بدلایا تو بن گیا ری یا یو وا، لہذا اس پر قانون جاری نہیں ہوگا۔ جی تیسری شرط یہ ہے کہ متجانسین کا پہلا مدہ بدلا ہوا ابدال جوازی کے ساتھ نہ ہو، جیسے ری یا اور یو وا جو کہ اصل میں ری یا اور یو وا تھے۔ چہارم آ کے متجانسین اول بھی نہ لاہن گل اول دی تو کمال ہے یار۔ چہارم آ کے اول متجانسین مدہ در آخر کلمہ نہ باشد، چون فی یومن وقالوا واللہ۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ متجانسین کا اول مدہ جو کہ کلمے کے آخر میں ہو ایسا مدہ نہ ہو تب ادغام کریں گے، ہوا تو ادغام نہیں کریں گے، جیسے فی یومن میں فی ساکن، پھر یا فی یومن میں دو یائیں جمع ہو گئی ہیں، پہلا ساکن ثانی متحرک، لیکن پہلا جو متجانس ہے وہ مدہ ہے کلمے کے آخر میں ہے، اور قالو واللہ میں دو واو جمع ہیں لیکن پہلا ساکن جو ہے وہ مدہ کلمے کے آخر میں ہے، اس لیے ان کا آپس میں ادغام نہیں کریں گے۔ جی چوتھی یہ ہے کہ متجانسین یہ دوسری باری آ رہے ہوں کی آ رہے انشاءاللہ ہونے شرح بھائی تیسری باری ہونا ہے، ایک ایک نو 3-4 باری اخبار ہیں، 15-20 بن جانیاں نے، تو پھر بھی مدہ ایک قانون سمجھ کو نہیں لگنا۔ جی جی بھول جانا ہے جی۔ کا اول مدہ کلمے کے آخر میں نہ ہو، جیسے فی یومن اور قالوا واللہ۔ جی پنجم آ کے اول ادغام باعث التباس یک وزن قیاسی با دیگر وزن قیاسی نہ باشد، چون قوولا و تقوولا کے التباس میں آید قوولا و تقوولا، با قوولا با کو نہیں کی با قوولا و تقوولا۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ اول ادغام، اول کا ثانی میں ادغام ایک وزن قیاسی کے التباس کا باعث دوسرے وزن قیاسی کے ساتھ یہ باعث نہ ہو کہ اگر ایک جگہ دو عام جنس اکٹھے ہیں ان کا ادغام کرتے ہیں تو یہ ہم وزن ہو جائیں گے کسی اور وزن کے، اب پتہ نہیں چلے گا یہ وہ ہے یا یہ ہے، تو وہاں بھی ادغام منع ہے۔ قوولا باب مفعلہ ہے، قوولا باب تفعیل ہے، تو قوولا باب تفاعل ہے، تو قوولا باب تفاعل ہے۔ اگر قوولا تے تو قوولا میں دو ہم جنس ہیں، پہلا ساکن ہے ثانی متحرک ادغام کر دیں تو یہ بھی بن جائیں گے قوولا تے تو قوولا، پتہ نہیں چلیں گے کہ یہ باب مفعلہ ہے یا تفعیل ہے، باب تفاعل ہے یا تفاعل ہے۔ ہاں جی۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ اول ادغام، اول کا ادغام ایک وزن قیاسی کے التباس کا باعث، ایک وزن قیاسی کے التباس کا باعث دوسرے وزن قیاسی کے ساتھ نہ ہو، جیسے قوولا اور تقوولا کے التباس آتا ہے کدوں جدو ادغام کریے تے قوولا اور تقوولا کے ساتھ۔ اے مک گیا جی کی پنجویں شرط ہے ادغام باعث التباس کی وزن قیاسی نہ ہو۔ ٹھیک ہے،
بھی اول کا ادغام، اول تو مراد ہو گیا بھی ایک او وزن جڑا پہلا ہے کو ویلا، یہ دوجا ہو گیا جڑا کو ویلا ہے جی بھی ایک وزن دا اول دا بھی ایک وزن دا جی۔ و اگر عام متجانسین ہر دو متحرک باشند ادغام واجب ایسی کہ دو ہم جنس ہیں متجانسین ہیں کلمے کے اول میں نہیں ہے، اور تصویر یہ ہے کہ پہلا ساکن ہے ثانی متحرک ہے تو ادغام واجب ہے، لیکن 5 جگہوں کے سوا ادغام واجب ہے 5 جگہوں کے سوا۔ ہوں جی دوسری صورت، و اگر عام متجانسین ہر دو متحرک باشند ادغام واجب است باوجہ 9 شرائط۔ اول اول آن کے اول متجانسین مدغم فی نہ باشد چون حبابا اور ردادا، اور اگر وہ متجانسین ہر دونوں متحرک ہوں تو ادغام واجب ہے، لیکن یہاں ادغام واجب ہوگا اول کو ساکن کرنا ہے، اول کو ساکن کرنا۔ تو آ جاندے اگے بھی ساکن جڑا کرنا ہے، جے ما قبل ساکن ہے تے انہوں حرکت نقل کر دینی ہے، تے جے اندے کول اپنے کپڑے ہگے نے تے پھر جڑا نا جے سام کے رکھ دینا بکسے پھر کسی غریب دے کام آ جان گے جی۔ اے شاباش، تو ادغام واجب ہے ساتھ پائے جانے 9 شرطوں کے، یعنی 9 مقام کے علاوہ، کس کے؟ 9 مقام کے علاوہ ان میں ادغام منع ہے۔ نمبر 1 کہ پہلی شرط یہ ہے کہ متجانسین کا جو اول ہے وہ مدغم فی نہ ہو، وہ مدغم فی نہ ہو، اگر ہوا تو ادغام نہیں ہو۔ جیسے حب بابا میں مدغم فی بات اگلی بات دونوں متحرک ہیں، جی، دونوں متحرک ہے۔ اب ادغام نہیں کریں گے چونکہ اول جو متجانس ہے وہ مدغم فی ہے پہلی ساکن با کے لیے، اور ردادا میں دال مدغم فی تے اگلی دال جڑی ویلی ہے، یہ متجانسین ہے، ادغام ان کا آپس میں نہیں کریں گے چونکہ پہلا متجانس مدغم فی ہے، اور جڑی دال زبردہ ہے اور جڑا دا زبردہ رد دال زبردہ اے جڑا دال جی۔ اور اگر وہ متجانسین ہر دو متحرک ہر دونوں متحرک ہوں تو ادغام واجب ہے ساتھ پائے جانے 9 شرطوں کے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ متجانسین کا اول مدغم فی نہ ہو، جیسے حب بابا اور رد دادا۔ دوم آن کے حرف از متجانسین زائدہ برائے الحاق نہ باشد چون جل بابا و شملل۔ دوسری شرط یہ ہے کہ کوئی حرف متجانسین سے زائدہ الحاق کے واسطے نہ ہو تب ادغام کریں گے، اگر ہوا تو ادغام نہیں کریں۔ جیسے جالابا کے لام کلمے کا تکرار کیا جل بابا، تے شامالا کے لام کلمے کا تکرار کیا شملالا بر وزن دہ راجا، تو دوسرا جو حرف ہے متجانس کا وہ زیادہ کیا ہے ربائی کے الحاق کے لیے، لہذا بابا تے لالا کا آپس میں ادغام نہیں کریں گے جی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ کوئی حرف متجانسین سے زائدہ الحاق کے واسطے نہ ہو، جیسے جل بابا اور شم لالا۔ سوم آن کے اول متجانسین تا افتعال نہ باشد چون اقتاتالا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ متجانسین کا جو اول ہے وہ باب افتعال کی تا نہ ہو، اگے آ رہے اتھے جائز واجب نہیں ہے، جیسے اقتاتل، 2 متجانس ہیں دونوں متحرک ہیں، لیکن اول متجانس جو ہے وہ افتعال کی تا ہے، اقتصب اقتتل جی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ متجانسین کا اول تا افتعال کی نہ ہو، جیسے اقتاتالا کہ دریجہ ادغام و اظہار ہر دو جائزان۔ کدھر ڈر گئے ہیں وہ تو آگاہ سے شرح وچ تھے اتنے لکھا ہے وچ اس کتاب وچ لکھا ہے، چلو ٹھیک ہے کیونکہ اس جگہ میں ادغام اور اظہار ہر دونوں جائز ہیں۔ اقتاتالا اقتالا قتالا اقتالا قتالا جی۔
چہارم آ کے آ متجانسین دو واو در باب افعلال نہ باشند چون اج و وا کے در اصل اج واوا وا بود. اترا باوا نہیں جی اج واوا وا بود. چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ متجانسین دو واو باب افعلال میں نہ ہوں. باب افعلال میں نہ ہوں. نہ ہوں. سنیے گل جی جیسے اج واوا وا میں جو آخری واو ہے اس کو الف سے بدلایا تو بن گیا اج واوا. اب اج واوا میں جو دو ہم جنس ہیں دو ہم جنس ان کی بات متحرک ہیں ادغام نہیں کریں گے. اگلیاں واوا ہون واوا آخری تا بھی ٹھیک ہے جڑیاں ہون تا بھی جی. اوتھے چکا تعلیل لانی ہے تے ادغام نہیں کرنا. جی شرط یہ ہے کہ وہ متجانسین دو واو باب افعلال میں نہ ہوں جیسے اج و وا جو کہ اصل میں اج واوا وا تھے. پنجم آ اج واوا وا اج واوا وا. پنجم آ کے درا متجانسین مقتدی علال نہ باشد چون قاوے یا کے در اصل قاوے وا بود. پانچویں شرط یہ ہے یعنی پانچواں محل پانچویں تھاں پانچویں جگہ یہ ہے کہ درا ان متجانسین میں اعلال تقاضا کرنے والا نہ ہو. اگر اعلال تقاضا کرنے والا ہوا تو اعلال جاری ہوگا ادغام نہیں کریں گے. جی کاوے وا میں دوسری واو کو قانون کہتا ہے یا سے بدلاؤ تو کاوے یا ہو گیا. جب کاوے یا ہو گیا تب متجانسین کو نہیں ہے. جب متجانسین ہے ادغام آندا ہے جی مینو تھان دیو اعلال آندا ہٹ پر. جی پانچویں شرط یہ ہے کہ ان متجانسین میں اعلال تقاضا کرنے والا نہ ہو ہاں اعلال تقاضا کرنے والا نہ ہو جیسے قاویہ جو کہ اصل میں کاوے وا تھا. تو لہذا ادغام نہیں کیتا بلکہ اعلال کیتا ہے. جی ششم آ کے حرکت ثانی عارضی نہ باشد. اور فی علت دے آپ چ کوڈی پوانے دا نا اعلال تعلیل جی او بلڑ تھی. جی ششم آ کے حرکت ثانی عارضی نہ باشد چون اردو دل قوما. چھٹی شرط یہ ہے کہ متجانسین جو دونوں متحرک ہیں شروع میں نہیں ہے ثانی کی حرکت عارضی نہ ہو تب ادغام کریں گے. اگر عارضی ہوئی تو ادغام نہیں کریں. اور دودھ القوم حمزہ وصلی گیا جی دال تے لام کے درمیان التقاء ساکن آ گیا. پہلا ساکن مدہ نہیں ہے تاکہ گرا دیں لہذا اس کو حرکت کسرے کی دی بن گیا اور دو دل. جی یہ جو دو دل ہے نا دو دل جی کہ دو دل ایک دل نہیں دو دل یہ دو دل جو ہے یہ دو ہم جنس ہیں دونوں متحرک ہیں کلمے کے اول میں نہیں ہے لیکن ثانی کی حرکت عارضی ہے التقاء ساکنین سے بچنے کے لیے دی ہے اس لیے ادغام نہیں کریں گے. جی چھویں شرط یہ ہے کہ حرکت ثانی کی چھٹی شرط یہ ہے کہ حرکت ثانی کی عارضی نہ ہو جیسے اردو دل قوم. ہفتم آ کے آ متجانسین در دو کلمہ نہ باشن چون مکنانی. ساتویں شرط یہ ہے کہ وہ متجانسین دو کلموں میں نہ ہوں کیڑے جڑے متحرک نے تے اول وچ نہیں تب ادغام کریں. میں اگر دو کلموں میں ہوئے تو ادغام نہیں کریں گے. مکانا نون فعل کا تے نی نون بکایا وکھرا مکانا نی دونوں ہم جنس ہیں متحرک ہیں ادغام نہیں کریں گے دو کلمے ہیں. جی ساتویں شرط یہ ہے کہ وہ متجانسین دو کلموں میں نہ ہوں جیسے مکانانی. اشتم آ کے آ متجانسین دو یا نہ باشد چون حائی یا ورم یا یانی. آٹھویں شرط یہ ہے کہ وہ متجانسین جو متحرک ہیں وہ دونوں یا نہ ہوں. دونوں یا اگر دونوں یا ہیں تو ادغام نہیں کریں گے. جیسے ہا یہ یا میں یہ یا دونوں یا ہیں متجانس ہیں متحرک ہے. روم یا یانے یا جو ہے یہ دونوں یائیں ہیں متحرک ہیں.
اول میں نہیں ہے لیکن ادغام نہیں کریں گے کیونکہ یہ دو متجانس یا ہیں۔ 8ویں شرط یہ ہے کہ وہ متجانسین دو یا نہ ہوں، جیسے حاجیہ اور رمیہ یعنی نہ ہم آن کے آن متجانسین در اسم ہر یکے عظیم 5 اوزان فعال فعیل فعول فعال نہ باشن، چون سبب ریدید سرور علل دورار۔ 9ویں شرط یہ ہے کہ وہ متجانسین ان 5 وزنوں میں، ان 5 وزنوں پر جو اسم ہے ان میں سے کسی وزن پر نہ ہوں۔ ان 5 وزنوں میں سے کسی ایک وزن پر اسم میں نہ ہو، یعنی ان وزنوں پر اسم ہو، اس میں اگر وہ متجانسین ہیں دونوں متحرک تو ان کا آپس میں ادغام نہیں کریں گے۔ فاعل سبب فعل ردید فعول سرور فعال علال فعال دورار۔ جی 9ویں شرط یہ ہے کہ وہ متجانسین اسم میں کسی ایک پر ان 5 وزنوں سے نہ ہوں۔ کیڑے؟ فعال فعیل فعول فعال فعال، جیسے سبب ردید سرور علل دورار۔ مطلب قانون چیست؟ ہر 2 حرف متجانسین اگر جمع شوند در اول کلمہ ثلاثی یا رباعی مطلقاً را چه معنی است خواہ رباعی مجرد یا رباعی مزید فی باشد، چون دد رابا و تاتا دح راجا این 2 حرف از یک جنس در یک کلمہ جمع شدند لیکن قانون جاری نمے کنیم چرا کہ ما گفتہ در اول کلمہ رباعی مجرد و رباعی مزید نہ باشن دریجہ ہستند۔ مطلب قانون کا کیا ہے؟ ہر 2 حرف متجانس پہلی صورت اگر جمع ہو جائیں کلمے کے اول میں، کلمے ثلاثی مجرد کے اول میں یا کلمے رباعی مطلقاً کے اول میں۔ رباعی مطلقاً کا کیا معنی ہے؟ خواہ رباعی مجرد ہو یا رباعی مزید ہو تو ان میں ادغام نہیں کرتے۔ رباعی دی مثالاں دے دیں، جیسے ضرب دحرج تاتا دحرجو، یہ ضربہ میں 2 ضاد تاتا میں 2 تائیں، یہ 2 حرف ایک جنس سے ایک کلمے میں جمع ہیں لیکن قانون جاری نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے کہا ہے کلمہ ثلاثی مجرد کے اول میں اور رباعی مطلقاً کے اول میں نہ ہوں اس جگہ ہیں۔ قانون کا مطلب کیا ہے؟ ہر 2 حرف متجانسین اگر جمع ہوں کلمہ ثلاثی یا رباعی کے اول میں، رباعی مطلقاً کے اول میں، مطلقاً کا کیا معنی ہے؟ خواہ رباعی مجرد ہو یا مزید ہو، جیسے دد رابا اور تاتا دہ راجو، یہ 2 حرف ایک جنس سے ایک کلمہ میں جمع ہو گئے ہیں لیکن قانون جاری نہیں کریں گے ہم، کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ کلمہ رباعی مجرد اور رباعی مزید کے اول میں نہ ہوں، اس جگہ ہیں۔ ہم نے کہا ہے کہ کلمہ ثلاثی مجرد میں اور رباعی مطلقاً میں نہ ہو، تو عبارت انجی ما چرا کے ما گفتہ در اول کلمہ ثلاثی مجرد و رباعی مطلقاً نہ باشند درین جا ہستند، اگرچہ ثلاثی دی مثال تو کونی ہے گی لیکن اتنی عبارت ات کی عبارت ہے، ہم نے کہا ہے تھے جی در اول کلمہ ثلاثی مجرد و رباعی مزید، تو رباعی تو مطلقاً ہے نا، تو کوئی نہیں جی دو بندی کر لے کیونکہ دادرا بدر رباعی مجرد دی مثال ہے بھی، ہاں جی مطلقاً نہ ہوں، پیچھے جی مطلقاً سمجھا کے آئے ہو نا جی، مزید کٹ کے تے مطلقاً لکھ دو انی گال ہے جی ہاں جی۔ و در اول کلمہ ثلاثی مزید مطلقاً جائز است، مطلقاً را چه معنی است خواہ حاجت بسوئے حمزہ وصل باشد یا نہ باشد۔
مثال صبر چلو مثال مثال دو حرف یک جنس کے جمع شوند در اول کلمہ ثلاثی مزید و حاجت بسوئے حمزہ وصل نہ یفتد چون فتح سر رفا فتح صارفا چون فتح سر رفا فتح صارفا تارا ساد کردہ ساد جی تارا ساد کردہ ساد را در ساد ادغام کردند فس سر رفا فس صارفا شدند. اچھا جی اور ثلاثی مزید فی کلمہ کے اول میں مطلقاً جائز ہے. سنیں جی مطلقاً کا کیا معنی ہے؟ حاجت حمزے بسلی کی طرف ہو یا نہ ہو. اے ماضی دی گل ہے جی. مضارع دی نہیں آ. مثال دو حرف ایک جنس کے جمع ہو گئے کلمہ ثلاثی مزید فی کے اول میں اور حاجت حمزے بسلی کی طرف نہ پڑے تصرفا کی تصرفا تے تصارفا جی ان تے فا داخل کر دیو تو کی بن گیا؟ فتح صرفا فتح صارفا. تا کو سواد کیا پھر ساکن کیا پھر سواد کا سواد میں ادغام کیا تو بن گیا فصرفا فصارفا. کیا بن گیا؟ اندے وچ ایک شاد پہلے دیکھو ہن آ گئی ہے دو کٹھیاں ہو گئی ہیں جی. ہاں جی. اور کلمہ ثلاثی مزید کے اول میں مطلقاً جائز ہے. مطلقاً کا کیا معنی ہے؟ خواہ حاجت حمزہ وصلی کی طرف ہو یا نہ ہو. مثال دو حرف ایک جنس کے جو کہ جمع ہو گئے ہیں کلمہ ثلاثی مزید کے اول میں اور حاجت حمزہ وصلی کی طرف نہیں پڑی. جیسے فتح صرفا فتح صارفا تا کو ساد کر کے ساد کا سا میں ادغام کرتے ہیں فتح فصرفا فصارفا ہو گئے جی. مثال آن کے حاجت بسوئے حمزہ وصل بیفتد کیوں تصرفا و تصارفا تارا ساد کردہ ساد را در ساد ادغام کردند و ابتدا و ساکن لازم آمد در اولش حمزہ وصلی مکسور در آوردند اس صرفا اس صارفا شدند. مثال اس ثلاثی مزید کی کہ حاجت حمزے بسلی کی طرف پڑے یہی فا اتار دیں تصرفا تصارفا تا کو سواد کر کے سواد کا سواد میں ادغام کریں زہر ساکن کر کے ادغام کرنا ہے تو ابتدا با ساکن لازم آئے گی. حمزے بسلی دی محنت کریں گے جی تسی رس گئے سو آ جاؤ انہاں کہ ٹھیک ہے ادھا دین اسی مان جانے ہیں تے بن گیا اس صرفا تے اس صارفا. ہاں جی. مثال اس کی کہ حاجت حمزہ وصلی کی طرف پڑے جیسے تصرفا اور تصارفا تا کو ساد کر کے سواد کا سواد میں ادغام کرتے ہیں اور ابتدا ساکن کے ساتھ لازم آئی حمزہ وصلی اس کے اول میں حمزہ وصلی مکسور اس کے اول میں لاتے ہیں اس صرفا اس صارفا ہو عقیدہ تو اس صرفا اس صارفا ہو گئے. سوا مضارع ہن سمجھے سوا مضارع جی. ایک گل کندی سی ماضی ثلاثی مزید ماضی دی جی. سوا مضارع و دراں تا جائز است کہ حاجت بسوئے حمزہ وصل نہ یفتد. مثال دو حرف یک جنس کے جمع شمند در کلمہ ثلاثی مزید مضارع اگر ادغام کنند حاجت بسوئے حمزہ وصل نہ یفتد. فتح صرفو فتح صارفو این دو حرف یک جنس جمع شدند در کلمہ ثلاثی مزید مضارع و اگر ادغام کنند حاجت بسوئے حمزہ وصل نہ یفتد. حرکت اول تارا انداختہ اول را در ثانی ادغام کردند فتح صرفو فتح صارفو شدند. سوائے مضارع کے مضارع میں تب جائز ہے کہ حاجت حمزہ وصلی کی طرف نہ پڑے. مثال دو حرف ایک جنس کے جمع ہو گئے کلمہ ثلاثی مزید فی مضارع میں اگر ادغام کریں تو حاجت حمزہ وصلی کی طرف نہ پڑے. تاتا صرافو تے تاتا صارافو دے اتے فعل ہے آندی بھی تسی چٹ کو نال رہو سانو کام ہے تو بن گیا فتاتا صرافو فتاتا صارافو. یہ دو حرف ایک جنس کے جمع ہے کلمہ ثلاثی مزید مضارع ہے
اگر ادغام کرتے ہیں تو حاجت حمزہ وصلی کی طرف نہیں پڑتی، لہذا حرکت تا اول کی حرکت کو گرایا، اول تا کو ثانی میں ادغام کیا تو بن گیا فتح صرفو، فتح صارفو ہے او سوا مضارع کے، اور اس میں تب جائز ہے کہ حاجت حمزہ وصلی کی طرف نہ پڑے۔ مثال دو حرف ایک جنس کی جو کہ جمع ہے ثلاثی مزید کلمہ ثلاثی مزید کے مزید مضارع میں، شب اگر ادغام کرتے ہیں حاجت حمزہ وصلی کی طرف نہیں پڑتی، جیسے فتاتا سر رافو فتاتا سا رافو، یہ دو حرف ایک جنس کے جمع ہو گئے ہیں اور کلمہ ثلاثی مزید مضارع میں، اور اگر ادغام کرتے ہیں حاجت حمزہ وصلی کی طرف نہیں پڑتی۔ اول تا کی حرکت کو گراتے ہیں، اول کا ثانی میں ادغام کرتے ہیں، فتح سر رافو فتح سا رافو ہو گئے۔ مثال کے بس ہوئے حمزہ وصل چون تاتا سر رافو تاتا سا رافو، این دو حرف یک جنس جمع اند در کلمہ ثلاثی مزید مضارع، لیکن قانون جاری نمے کنیم چرا ما گفتہ در کلمہ ثلاثی مزید مضارع تا جائز است کہ حاجت بس ہوئے حمزہ وصل نہ یفتد، دریجہ حاجت با یفتد۔ اچھا جی، مثال اس کی کہ حاجت حمزہ وصلی کی طرف پڑے مضارع میں، جیسے فین واقع تسی ٹر جاؤ جی، وہ چلے گئے پیچھے رہ گیا تاتا صرافو تاتا صارافو، یہ دو حرف ایک جنس کے جمع ہیں، کلمہ ثلاثی مزید فی مضارع ہے، لیکن قانون جاری نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے کہا ہے کلمہ ثلاثی مزید فی مضارع میں تب جائز ہے جب کہ حاجت حمزہ وصلی کی طرف نہ پڑے تو ایتھے پہ گئی ہے، لہذا تاتا صرفو تے تاتا صارفو او جی یہ بڑا اوکھا ہے، او جی سٹنا کیدا جائز بھی تے گئے نا، سٹنا کیدا جائز ہے، پھر ہولا ہو جائے گا تصرف ہو تصارف ہو جائے گا جی۔ ہاں جی، مثال اس کی کہ حاجت حمزہ وصلی کی طرف پڑے، جیسے تاتا سر رافو تاتا سا رافو، یہ دو حرف ایک جنس کے جمع ہیں کلمہ ثلاثی مزید مضارع میں، لیکن قانون جاری نہیں کریں گے ہم، کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ کلمہ ثلاثی مزید مضارع میں تب جائز ہے جب کہ حاجت حمزہ وصلی کی طرف نہ پڑے۔ اس جگہ نا فتح صرف ہو کی فتح بکی سی گئے، اچانک پوچھو تو نہیں پتہ لگتا جی، سمجھا ہوا تو پھر بے پتر جی اصل سی فا تا صرفو، فا علیحدہ ہے تے تا صرفو سجن ہے جی۔ اگر عام متجانسین در اول کلمہ نہ باشند و اول ساکن ثانی متحرک باشد، اول واجب است ادغام پہلے ادغام واجب است باوجود پانچ شرائط۔ اگر وہ متجانسین کلمے کے اول میں نہ ہوں تو پھر تصویر یہ ہے اول ساکن ثانی متحرک، ادغام واجب باوجود پانچ شرائط کے، پانچ شرطاں ہوئیاں تو پھر ادغام کریں گے، تو جی پنجاں وچوں کوئی ایک مقام ہوئے تو پھر ادغام منع ہے جی۔ اگر وہ متجانسین کلمے کے اول میں نہ ہوں اور پہلا ساکن اور ثانی متحرک ہو تصویر ہے تو ادغام واجب ہے باوجود پانچ شرائط کے، پانچ شرائط کے پائے جانے کے ساتھ، انج معنی میں کر سکتے ہو پانچ شرائط کے پائے جانے کے ساتھ۔ اول آن کے عام متجانسین، ہر متجانسین دو حمزہ در کلمہ غیر موضوع علی التضعیف نہ باشد، چون کرا یون کے در اصل کرا ان بود، این دو حمزہ جمع اند در کلمہ غیر موضوع علی التضعیف، لیکن قانون جاری نہ کنیم چرا کے ما گفتہ در کلمہ غیر موضوع علی التضعیف نہ باشد این جا ہستند، اگر یک کلمہ نہ باشند، یک کلمہ نہ باشند تا ہم قانون جاری نہ کنیم، ایتھے کنیم لکھے ہیں لیکن نہ کنیم، نون کنیم لکھے ہیں نا جی، اور نال نون پاؤ نا، پھر کاتب دی صحیح مگی سی کلم وچوں جی، نہ کنیم، چون لم یقرأ ابوکا، اگر کلمہ موضوع علی التضعیف باشد تا ہم قانون جاری کنیم، چون سعالا بس ہو۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ متجانسین دو حمزے
کلمے میں جو کلمہ موضوع التضعیف کا غیر ہے اس میں نہ ہوں، اگر ہوئے تو ادغام نہیں، جیسے قراء اصل میں قراء تھا، یہ دو حمزے جمع ہیں کلمہ میں، کلمہ موضوع التضعیف کا غیر ہے، لیکن قانون جاری نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے کہا ہے کلمہ غیر موضوع التضعیف میں نہ ہوں۔ یہ ہیں نویں گل آندے نے اگر یہی صورت اگر ایک کلمہ نہ ہوا تو بھی قانون جاری نہیں کریں گے، جیسے لم یقرأ ابو کا، لم یقرأ ابو کا، ان دے وچ جوازی قانون ہے کہ کون جی کہ لم یقرأ ابو کا جی ہے نا، ایشا بس اگر کلمہ موضوع التضعیف ہوا تو قانون جاری کریں گے، جیسے سأل تسأل، جیسے سأل تسأل، یہ کلمہ موضوع التضعیف ہے، دو حمزے نے، جی۔ اول ساکن ثانی متحرک، اول وچ نہیں، جی شروع وچ نہیں، ان کا ادغام کرنا ہے۔ جی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ متجانسین، سأل تسأل، وہ متجانسین دو حمزے کلمہ غیر موضوع التضعیف میں نہ ہوں، جیسے قراء جو کہ اصل میں قراء تھا، یہ دو حمزے جمع ہے کلمہ غیر موضوع التضعیف میں، لیکن قانون جاری نہیں کریں گے ہم، کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ کلمہ غیر موضوع التضعیف میں نہ ہوں، اس جگہ ہیں۔ اگر ایک کلمہ نہ ہو تو بھی قانون جاری نہیں کریں گے ہم، جیسے لم یقرأ ابو کا، اگر کلمہ موضوع التضعیف ہو تو قانون جاری کریں گے ہم، جیسے سأل۔ دوما کے اول متجانسین ہا وقف نہ باشد، چون اغزو ہلالن، اگر ہا وقف نہ باشد دراں جا قانون جاری کنیم، چون احبا ہاربن، یہ لکھا تھا کنیم ہے نا جی، تے احبا نہیں ہے گا، اجبا جی اجبا، ہاربن۔ دوسری شرط یہ ہے کہ متجانسین کا اول ہا وقف کی نہ ہو، تب قانون، اگر ہوا تو قانون جاری نہیں کریں گے، جیسے اوغزو ہلالن میں جو پہلا ہا ہے یہ وقف کے لیے ہے، یہ اصلی نہیں ہے، جی لہذا ہا کا ہا میں ادغام نہیں کریں گے۔ اگر ہا وقف کی نہ ہو تو اس جگہ میں قانون جاری کریں گے، اجبہ ہاربن، ادغام کر کے کریں گے، سمجھیے جی۔ جی دوسری شرط یہ ہے کہ پہلا متجانسین کا اول ہا وقف کی نہ ہو، جیسے اغزو ہلالن، اگر ہا وقف کی نہ ہوا اس جگہ قانون جاری کریں گے ہم، جیسے اجبہ ہاربن۔ سموم آ کے اول متجانسین حمزہ اور مدہ میں حمزہ کی ہویا، مدہ مبدلا کے مدہ مبدلا، حمزہ نہ لکھے ہوتے، حمزہ لکھے، اے حمزہ نے جان کے لکھے ساریاں تھا مدہ بڑا نا اشتہار چھاپیا سی، مدہ ہوندا سی مبدلا ابدالن جوازن نہ، چون ریا و یووا کہ در اصل ریا و یووا بودن، ای حمزہ را بواو بدل کردند، ریا و یووا شدند، ای دو حرف متجانسین جمع اند در اول کلمہ نیستند و اول ساکن ثانی متحرک، لیکن قانون جاری نہ کنیم، چرا کے ما گفتہ با ابدال جوازی نہ باشد ای جا ہست، اگر اول متجانسین مدہ نہ باشد، مدہ نہ باشد تاہم قانون جاری کنیم، مثال چون اوزن نوہم، اگر مدہ باشد مبدلا نہ باشد تاہم قانون جاری کنیم، چون مدعون، اگر مدہ مبدلا با ابدال وجوبی باشد دران جا ہم قانون جاری کنیم، چون اوینا،
توجہ جی بابیو، تیسری شرط یہ ہے متجان سین کا اول مدہ جو کہ بدلا ہوا ہو ابدال جوازی کے ساتھ، ایسا مدہ نہ ہو تب قانون جاری کریں گے۔ مدہ تے بدلا ہویا ابدال جوازی، جیسے ری یا تے یووا اصل میں رے یا یووا تھا، اس حمزہ کو واو اور یا کے ساتھ بدل کرتے ہیں جوازن، تو ری یا یووا ہو گئے۔ یہ ری یا یووا میں دو حرف متجانس ہیں کہ کوئی نہیں؟ ایک وچ دو یاواں تے ایک وچ دو واو، متجانس ہیں، جمع ہیں، کلمے کے اول میں بھی نہیں ہے، اول ساکن ہے، ثانی متحرک ہے، لیکن قانون جاری نہیں کریں گے، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ اول جو ہے اول وہ ابدال جوازی کے ساتھ بدلا ہوا نہ ہو اس جگہ ہے۔ ایک گل گئی مک، ہن قیداں دے فائدے قیداں دے، اگر اول متجانسین مدہ نہ ہو تو قانون جاری کریں گے۔ مثال اس کی جیسے او وازانو اقرا، او وازانو، او بازار، اے او علیحدہ ہے تو وازانو علیحدہ ہے، جی سنیں جی، او علیحدہ ہے تے، بازان ولادہ، لیکن چونکہ دو ہم جنس ہیں، پہلا ساکن مدہ مبدلا ابدال جوازی نہیں ہے، مدہ ہی نہیں ہے، او اے او نہیں، لہذا ادغام کریں گے۔ تو کیا پڑھتے ہیں؟ او بازان، قرآن پاک میں آتا ہے اگر مدہ ہو بدلا ہوا نہ ہو، یہ تو صرف مدہ ہی نہ ہوئے، مدہ تو ہو لیکن بدلا ہوا نہ ہو تو بھی قانون جاری کریں گے۔ مد ون میں دو واو ہے کہ کوئی نہیں؟ ہم جنس، پہلا ساکن ثانی متحرک اول میں بھی نہیں ہے، لیکن پہلا جو ہے پہلا مدہ اشبائی ہے، کیا ہے؟ اشبائی، کسی کو بدلایا نہیں، لہذا ادغام واجب ہے۔ کیا پڑھیں گے؟ مدعوون، تیسری قید مدہ مبدلا ہو لیکن ابدال جوازی کے ساتھ نہیں، ابدال وجوبی کے ساتھ ہو، تب بھی قانون جاری کریں گے۔ اس جگہ بھی قانون جاری کریں گے۔ آوانا کلندر کی آوانا، او زارابا، آوانا کی آوانا، الف تے واو تے نون ہے نا، حمزہ تے واو تے نون، معموز الفا تے اجبب واوی باب، جی آوانا اینوں بڑھاؤ باب مفعلہ تو کی بنے؟ آوانا، آوانا بن گیا ماضی معلوم، جی۔ ان دی بناؤ ماضی مجہول، وینا، اووینا، آ جڑی واو بدلی ہے ہم الف کولوں، جی۔ جوازی ایک وجوبی ہے، وجوبی، اے اووینا وجوبی ہے، مدہ ہے، مبدلہ ہے، تے ابدال جوازی نہیں بلکہ ایتھے بھی ادغام کرنا تو کی بنے گا؟ اووینا، اووینا۔ چلو ایتھے تسی آکھ سکتے ہو کہ اگر باب تفیل ہوے اووینا ہوے ماضی مجہول تے بھی ماضی مجہول ہو کے بنسی، کہ بنسی کچھ نہ بنسی، کہ بنسی۔ اچھا جی منع کرو جی، تیسری شرط یہ ہے کہ متجانسین کا اول مدہ بدلا جان کرے جی، ترائے شرطاں دے وکھرے وکھرے فائدے، جیسے ری یا اور یو وا، جو کہ اصل میں ری یا اور یو وا تھے، اس حمزہ کو واو کے ساتھ بدل کرتے ہیں تو ری یا اور یو وا ہو گئے۔ یہ دو حرف متجانسین جمع ہیں اول کلمہ میں، کلمے کے اول میں یار، کلمے کے اول میں نہیں ہے، اور پہلا ساکن ثانی متحرک ہے، لیکن قانون جاری نہیں کریں گے ہم، کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ ابدال جوازی کے ساتھ نہ ہو اس جگہ ہے۔ اگر متجانسین کا اول مدہ نہ ہو تو قانون جاری کریں گے ہم، مثال اس کی جیسے او وزنوہم، انہیں تو وضاحت کو نہیں نا، اصل میں ہے او بازانو، شرطیں ہیں مدہ نہیں ہے، لہذا قانون جاری کی طرف بن گیا اب بازانو۔ اگے جی، اگر مدہ ہو مبدلا نہ ہو، مدہ ہوئے بدلیا نہ ہوئے کسی کو،
تو بھی قانون جاری کریں گے ہم جیسے مدعون اصل میں کیا تھا؟ مدعون اوون، وہ اشبائی ہے، کسی کو بدلیا نہیں ہے، یاد آیا؟ جی اگر مدہ اگر مدہ بدلا ہوا ابدال وجوبی کے ساتھ ہو اس جگہ بھی قانون جاری کریں گے ہم جیسے جیسے اوینا اصل میں اوینا با مفعلہ کیا کی ماضی مجہول ہو تو یہ ابدال وجوبی ہے زور با میں وہ بلا تھی دے، کیونکہ جب واو الف کا ما قبل مضموم ہو جائے تو الف کو واو سے بدلانا واجب ہوتا ہے۔ اگے چہارم آن کے اول متجانسین مدہ در آخر کلمہ نہ باشد چون فی یوم وقالو واللہ، اگے اگر مدہ نہ باشد تا ہم قانون جاری کنیم چون اوزنوہم، اے اگر تو لے کے تو ہم تک بریکٹ چ کرو، اے پیچھے کل گزر گیا تعلق کو نہیں تھے، او بنانا ہوتا بھی ٹھیک ہے، بنانا ہوتا بھی ٹھیک ہے۔ جی اگے پڑھ گئے ایک منٹ ٹھہر جو، اگر مدہ باشد لیکن در آخر کلمہ نہ باشد تا ہم قانون جاری کنیم چون مدعون۔ بس چوتھی تو ایک منٹ ٹھہر جو، چوتھی شرط یہ ہے کہ متجانسین کا اول مدہ کلمے کے آخر میں نہ ہو، تا واجب ہے۔ جی اگر ہوا تو پھر ادغام نہیں کریں، جیسے فی یومن میں پہلا ساکن مدہ وکھرے کرمے چ، قالو واللہ میں پہلا ساکن وکھرا کلمہ۔ اچھا جی اگر مدہ نہ ہو، اگر مدہ نہ پہلا ساکن کلمے کے آخر میں تو ہو لیکن کیا ہو تو پھر کیا کریں گے؟ قانون جاری کریں گے، جیسے او وازانوہم میں پہلا ساکن کلمے کے آخر میں ہے کہ نہیں؟ اے او بکھرا ہے تو لہذا اس کا ادغام کیا تو کیا بن گیا؟ اوزنو۔ لہذا تھے مثال بن سکتی ہے، شابہ جی ہاں ٹھیک ہے۔ اگر مدہ ہو لیکن کلمے کے آخر میں نہ ہو، کیا ہو؟ کلمے کے آخر میں نہ ہو تو قانون جاری کریں گے جیسے مدعون، جیسے مدعون۔ شاباش ہاں جی۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ متجانسین کا اول مدہ کلمہ کے آخر میں نہ ہو جیسے فی یومن اور قالو واللہ، اگر مدہ نہ ہو یعنی کلمے کے اول جو ہے وہ کلمے کے آخر میں تو ہے لیکن اگر مدہ نہیں ہے تو قانون جاری کریں گے ہم جیسے اوزنو۔ اصل میں او وازنو، او میں پہلا ساکن کلمے کے آخر میں، دوسرا اگلے کلمے دا پہلا، لیکن پہلا مدہ نہیں، لہذا کیا کریں گے؟ قانون جاری کریں گے۔ اب وازنوہم، اگر مدہ ہو لیکن کلمے کے آخر میں نہ ہو تو بھی قانون جاری کریں گے ہم جیسے مدعون۔ شابہ پنجم آن کے اول ادغام باعث التباس یک وزن قیاسی با دیگر وزن قیاسی نہ باشد، چون قولا و تقولا کہ التباس میں آید با قولا و تقولا۔ اول رہن دو۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ ادغام سبب التباس ایک وزن قیاسی کا دوسرے وزن قیاسی کے ساتھ ادغام اس کا سبب نہ ہو، جی ادغام اس کا سبب نہ کیا پہ التباس ہوتا ہے جی، تب قانون واجب ہے، اگر ہوا تو نہیں تو قانون ادغام نہیں کریں گے۔ جی قولا با مفعلہ کی ماضی مجہول تو قولا باب تفعیل کی ماضی مجہول، التباس آتا ہے اگر ادغام کریں گے تو قولا بن جائیں گے دونوں، تو قولا باب تفاعل کی ماضی مجہول تو قولا باب تفاعل کی ماضی مجہول، ادغام کریں گے تو التباس ہے، التباس آئے گا، تو لہذا قانون۔ ہاں بھی شابہ۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ پہلا اول نو چھڑ دے، اول نو چھڑ دے، پیچھے بھی اول ہے تو ان کا مقصد کو نہیں ہے گا جی، کہ ادغام التباس کہ ادغام ایک وزن قیاسی کے التباس کا سبب، آخنا ایک وزن قیاسی کے التباس کا سبب دوسرے وزن قیاسی کے ساتھ نہ ہو، یہ جو ادغام ہے اس کا سبب نہ ہو، پھر مانا کر۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ ادغام ایک وزن قیاسی کے التباس کا سبب دوسرے وزن قیاسی کے ساتھ نہ ہو، جیسے قولا اور تقولا کے التباس آتا ہے قولا اور تقولا کے ساتھ۔ آگے سمجھ